جی ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. گفتگو آپ سن رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں واقعات ہو رہے ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں، پولیس اس پہ کوئی کام نہیں کر رہی. ناظرین ابھی ہم بات کریں گے ایچ ایس سی پہ. ایچ ایس سی پہ بھی ہم نے وہاں درخواست دی، وہاں ہم نے مطالبہ کیا کہ آپ اس معاملات کو دیکھیں. ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں کی گئی. سردار صاحب ہم نے وہاں ایچ ایس سی بھی گئے، معاملہ دیکھے، ٹھیک ہے نا، وہاں کوئی معاملات کی آگے کوئی معاملہ چلے نہیں. کیا وجہ ہے؟ ایچ ایس سی میں تو پکڑ پروگرام نے یہ ایک انٹیمیشن دی، انفارمیشن دی ان کو کہ یہ واقعہ دوبارہ ہو سکتا ہے. بالکل رائٹ، بالکل. اچھا، اب یہ ایک پکڑ پروگرام ہے جو کہ ٹیلی ویژن کا پروگرام ہے، لیکن یہ انٹیمیشن دے رہا ہے کہ آپ کو کہ اس واقعے کے بعد ایک نیا واقعہ رونما ہو سکتا ہے جس میں جانے کا خدشہ ہے. آپ سے جلدی اس پہ کارروائی کرنے کی مطلب ریکویسٹ ہے. یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایچ ای سی جو ہے وہ اس کو خاموش رہنا چاہیے. یہ ایک بڑا خطرناک واقعہ ہے، اور چلیں اس میں خاندانی بھی اگر ہے تو اس میں جانوں کا خدشہ ہے. جانوں کا خدشہ ان لوگوں کا جن کا اس نہ یونیورسٹی سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کے کاروبار سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کے مالکان سے کوئی تعلق ہے. وہ تو فیس دیتے ہیں. آج وہ اس دفتر میں ہوا ہے، کل وہ یونیورسٹی کے اندر ہو سکتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایچ ای سی کو خاموش رہنا چاہیے، یا اس کا لاہور ایچ ای سی جو پنجاب ایچ ای سی ہے. سردار صاحب ایچ ای سی کے رول جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ سر ایچ ای سی کے رولز دیکھیں، ایچ ای سی از ریگولیٹری اتھارٹی آف ایجوکیشن یا یونیورسٹیز کی. بالکل. اور یہ بعد میں ان کی جو سندیں ہوتی ہیں ان کو ویریفائی بھی کرتے ہیں، بالکل. کچھ بھی امتحان بھی لیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس یہ اختیارات میرے خیال میں کیا اختیارات ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ سر وہ ٹیک اوور کر سکتی ہے. وہ انہوں نے تو بیسیکلی تو اسٹوڈنٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے نا جی. وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے. اگر کہیں پہ کوئی نہیں، وہ کب وہ اپنے کنٹرول میں کریں گے؟ جب بڑا حادثہ جی میرے خیال میں شاید اس کے بعد وہ بند ہی کریں گے ٹوٹلی. اپنے کنٹرول میں پھر بھی نہیں وہ کریں گے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی قانونی کارروائی کرتے ہوئے ایچ ای سی کو کیا پرابلم ہو رہی ہے، ایچ ای سی کے چیئرمین کو کیا پرابلم ہو رہی ہے، لاہور ایچ ای سی کو کیا پرابلم ہو رہی ہے. یہاں سے اگر آرڈرز جائیں کہ آپ اس کو مطلب ارجنٹ بنیادوں پر ٹیک اوور کریں اور اس میں اپنے بندے بٹھا دیں اور باہر پولیس کی گارڈ بٹھا دیں اور دونوں مالکان کو کہہ دیں کہ بھئی آپ کے آنے کی ضرورت نہیں، بچے قیمتی ہیں، آپ لڑیں باہر جو مرضی کریں، لیکن بچے یونیورسٹی میں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں جب تک آپ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی دنیا کی طاقت بھی ان کو روک سکتی ہے. اور ویسے بھی گورنمنٹ کا یہ بیسیکلی جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا، اس ریاست کا جو ہے نا جی، یہ فرض ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جانی مالی تحفظ فراہم کرے. یہاں پہ گولیوں کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں، فائرنگ کی فوٹیج چل رہی ہے، ڈنڈوں سے بندوں کو مارا جا رہا ہے، گھر کے اندر گھس کے مارا جا رہا ہے، ٹریس پاس بھی ہو رہا ہے، 307 کا اقدام بھی ہو رہا ہے، زخمی بھی کیا جا رہا ہے، پولیس کارروائی نہیں کر رہی. سردار صاحب ایک بڑی عجیب اس میں بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ایچ ای سی کے چیئرمین عبدالغفور وٹو صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد چینج کر کے اس کو ایچ ای سی کے نہیں، لیڈز یونیورسٹی کے نا، تو ان کے چیئرمین عبدالغفور وٹو صاحب ہیں، تو ان کو انہوں نے وہ چینج کر کے وہ ایسا ہو سکتا ہے. چیئرمین مالک ہے نا. ہاں جی بالکل. تو کیا اس سے چینج کیا جا سکتا ہے؟ سر اگر تو وہاں پہ جو ان کی باڈی ہے جس نے اس کو چیئرمین چنا ہے، وہ باڈی کے لوگ بیٹھیں اور وہ فیصلہ کریں کہ ٹھیک ہے جی آپ چیئرمین نہیں ہیں، دوسرے چیئرمین ہیں، لیکن اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا نا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں. بیٹھے بغیر بھی ہو سکتے ہیں معاملات. نہیں، بیٹھے بغیر نہیں ہو سکتا سر. دیکھیں یہ ایک قانون ہے، جس طرح ہر چیز کا ایک میمورینڈم ہوتا ہے، آرٹیکل آف میمورینڈم ہوتا ہے، اسی طرح یونیورسٹیز یا یہ جس طرح کے بزنسز ہوتے ہیں ان کے آرٹیکل کے مطابق ڈائریکٹرشپ ہوتی ہے. اس میں لکھا جاتا ہے کہ فلاں اتنے ڈائریکٹر، اس لیول کے ڈائریکٹر جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے، بیٹھیں گے، میٹنگ ہوگی، میٹنگ کے منٹس لکھے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر سگنیچرز ہوتے ہیں اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ سارا کچھ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں جو ہے وہ 4 بندے جو ہیں ان کو اغوا کر لوں اور ان کو جس طرح میاں صاحب نے کیا تھا، مری لے گئے تھے ایم پی ایس کو، وہاں لے جا کے ان کو پریشرائز کروں، ان کے بچوں کو غائب کر لوں اور اس کے بعد انہیں کہوں کہ آپ اس کے اوپر سائن کریں. اس طرح نہیں ہوتا. یہ باقاعدہ ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے. ٹل دا ٹائم یہ نہیں ہوتا. لیکن بات یہ ہے کہ اس سارے سینیریو کو یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بچوں کی زندگیاں بہت اہم ہیں سر. اگر پولیس کام نہیں کر رہی پنجاب کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کراچی میں، سندھ میں رینجرز نے آ کے سنبھالا ہے، تو میرا خیال میں پنجاب میں بھی پھر رینجرز کو آنا چاہیے. ورنہ یہ پنجاب جو ہے جس کی جو حالت ہو گئی ہے، جو پولیس کی اچھا آپ سمجھتے اگر ایک آدھا واقعہ ایسا بڑا ہو گیا تو پھر رینجر کو تو آنا ہی پڑے گا. سر دیکھیں پنجاب پولیس تو جو ہے ساہیوال میں ہوا سر، دیکھیں ساہیوال میں ہوا، وہ بھی مطلب مس انفارمیشن جو بھی جس طرح بھی ہوا اس کے اوپر تحقیقات جاری ہیں. اسی طرح یہ واقعہ ہو گیا، اس کے اوپر ابھی تک تحقیقات ہی کوئی نہیں ہے. کل کو خدا نہ خواستہ بڑا واقعہ رونما ہو گیا، کوئی 2 بندے مر گئے، کوئی ایک آدھا زخمی زیادہ ہو گیا، اس کے بعد اگر بالفرض معلوم کہتے ہیں نا سر سے پانی گزرنے کے بعد اگر ہوش آئی تو پھر کیا فائدہ.
یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں خاموشی ہونی چاہیے ہر ادارے کو، چونکہ یہ زندگیوں کا معاملہ ہے، خاص طور پر پولیس کے ادارے کو اس کے اوپر بہت جلدی عمل کرنا چاہیے. ان لوگوں کو چاہے گرفتار کر کے ضمانتیں دے دیں، کوئی ایسی بات نہیں. سردار صاحب ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان جو ہیں ان اداروں میں کن اداروں میں جو ادارے ہیں اس معاملات کو خدمات جو ہیں سر انجام دے سکتے ہیں جو اس میں؟ سر متعلقہ پولیس کا سب سے بڑا ادارہ ہے وہ دے سکتی ہے. اس کے بعد آپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں ایچ ای سی اسلام آباد جو ہے، ٹھیک ہے، وہ فیڈرل کیپٹل کا ایچ ای سی ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ آرڈر کر سکتا ہے کیونکہ فیڈرل ہے. اور پنجاب ایچ ای سی جو ہے، اور گورنر پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ تو ڈائریکٹلی اس کے اندر انوالو ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی سیاسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انسانی جانوں کا مسئلہ ہے. اگر گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب اگر عوام کو تحفظ نہیں دے سکتے تو سر پھر سیٹ پہ بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو سیٹ پہ بیٹھنا چاہیے. اچھا، جو نیا پاکستان ہے اس میں عوام تو غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے. دعوے تو بہت کیے گئے تھے، ہم پولیس کے ریفارم کریں گے، ہر ادارے میں ہم آزاد بنائیں گے، بھی اسے فری ہینڈ دیں گے. ابھی تک کتنے اداروں کو ان کو فری ہینڈ دیا گیا؟ سر فی الحال تو کوئی بھی نہیں. کچھ ایک دو واقعات ہیں جس میں وہ ایسا سلسلہ ہوا، لیکن وہ سلسلہ بھی آدھا ہوا آدھا وہیں کا وہیں ہے. کوئی فری ہینڈ نہیں کسی ادارے کو. اگر کوئی اچھا آئی جی آ جائے، وہ اگر آ کے اپنے امپلیمنٹس کرے تو وہ ہو سکتا ہے. پنجاب چونکہ بہت بڑا ہے، لیکن پنجاب کو تو بڑا ہونا علیحدہ بات ہے. لاہور میں بیٹھے ہوئے اس وقت بزدار صاحب ہیں، گورنر پنجاب ہے، اس کے بعد جو پولیس لاہور کی ہے، کیپٹل ہے پنجاب کا. اگر کیپٹل کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ کسی کے گھر میں گھس کے یا کسی کے دفتر میں گھس کے فائرنگ کی جا سکتی ہے اور گولی ماری جا سکتی ہے اور ڈنڈوں سے مارا جا سکتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ ہو سکتا تو پھر انٹیریئر پنجاب یا جو باقی پنجاب ہے اس میں لوگ کس طرح محفوظ ہیں. میرے خیال سے پھر یہ پولیس کا کام نہیں ہے. سردار صاحب ابھی جو دور چل رہا ہے اس میں تو جو پولیس ہے وہ قبضہ لے کر دیتی ہے، جی وہ پیسے لیتی ہے. بالکل جی. اور یہ ہمارے سامنے ہے سب کچھ. بالکل ایسی ہے. اور پولیس خود قبضہ گروپ ہے. خود پولیس ایک گنڈے کا کردار ادا کر رہی ہے پنجاب میں. بالکل ایسی. جہاں کوئی کام نہ ہو رہا ہو ایس ایچ او کو پیسے دیں، ماورا عدالت قتل ہوتے ہیں. جی بالکل. ایس ایچ او کو پیسے دیں، وہ آپ کا کام ہو جائے گا. بالکل ایسی. اگر ایس ایچ او کو منتھلی نہیں جا رہی آپ کا کام سٹاپ ہے. بالکل. پورے پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں دیکھ لیں ہماری جو پولیس کا حال ہے وہ بہت ہی برا حال ہے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر پولیس ٹھیک ہو جائے تو آپ کا ملک ایک سال میں بہترین ملک بن جائے گا. کیونکہ کسی بھی ملک کو، ترقی پذیر ملک کو 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں: ہیلتھ، ایجوکیشن اور قانون اور امپلیمنٹیشن آف لا. یہاں پہ زینب کا واقعہ ہوا، اس کے بعد آپ دیکھ لیں ہزاروں سردار صاحب ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سے شو کیے، پولیس کی ریفارم کے لیے بھی کیے، پر ہمیں جو زیادہ دیکھنے میں آیا کہ اب دیکھ لیں E11 میں دیکھ لیں کچھ نام ایسے آتے ہیں 2 گروپوں کے، وہ دونوں گروپ پی ٹی آئی کے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان دونوں کو ایک ایس پی پی ٹی آئی ایک گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے، ایک جو منسٹر اس کو سپورٹ کر رہا ہے ایک دوسرے کو کر رہا ہے. سر ایسا ہوگا نا؟ نہیں تو یہ حالات ہیں اس حکومت کے، تو آپ کے پھر جو ہے پولیس آزاد ہو سکتی ہے؟ نہیں، میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ ڈی پولیٹیسائز تو پولیس ہوئی نہیں، نہ اسلام آباد میں ہوئی، نہ باہر ہوئی، نہ یہ ابھی تک اس میں کوئی پولیس کی ریفارمز جو ہیں لا اینڈ جسٹس کمیشن نے دی ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ ابھی تک نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان تھا وہ ابھی تک مکمل اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. جن چیزوں کا ابھی ایک فیصلہ آباد میں آپ کو میں یاد کراتا ہوں، ایک فیصلہ آباد میں ایک واقعہ ہوا جس کی فوٹیج آئی کہ لڑکی کو بیچاری وہ بس ہوسٹس تھی، اس کو بس کے اندر تھپڑ مارا گیا. پھر وہ اس ہوسٹس کی تصویر آئی کہ وہ اڈے پہ اتری اور اس بندے نے اس کو گولی ماری، پھر وہ بندہ پکڑا بھی گیا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو اس کے علاوہ کوئی فیصلہ کرنے کے لیے دیر چاہیے. ایسے فیصلے میرے حساب سے اگر میں جج ہوں تو ایسے فیصلے جو ہیں وہ ایک دن کی مار ہے. آپ کے پاس ثبوت موجود ہے، آپ کے پاس فوٹیج موجود ہے، آپ جو جس نے قتل کیا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا، میں نے اس وجہ سے قتل کیا، تو صبح اس کو ٹانگ دیں اور چوک پہ ٹانگیں. یہ جب تک آپ قانون کو سخت ترین نہیں کریں گے، آپ جس طرح ایف آئی آر درج ہوگی تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو بندے کو بلائیں، کم از کم انویسٹیگیشن تو کریں نا اس کے ساتھ. انویسٹیگیشن میں جو دفعہ ہے اس کے مطابق اگر وہ بالفرض مال وہ کلیئر ہے تو آپ اس کی ضمنیوں میں لکھیں اس کو کلیئر ہے، لیکن اس کو پابند تو کریں نا، پابند سلاسل کریں جو قانون کہتا ہے. آپ قانون پہ عمل نہیں کر رہے تو قانون کیا ہے سردار صاحب؟ نیچے سے لے کے اوپر تک پیسے شیئر ہوتے ہیں. سر پیسے تو بعد کی بات ہے سر، فون ہی کافی ہے سر. نہیں یہ شیئر ہوتے ہیں اوپر سے نیچے، وہ تو ایسے ہی ہے. دیکھیں وہ لائن بائی لائن وہ چیزیں چلتی ہیں،
سر جو رپورٹ انہوں نے بنانی ہوتی ہے وہ بناتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام آباد کے ایسے لوگ ہیں. اسلام آباد کے ایک ایس پی صاحب تھے, وہ اب اس وقت میرے خیال میں غالباً ڈی آئی جی کا ایگزام بھی دے رہے ہیں, اور بھی بہت سارے انسپیکٹرز ہیں, ایس پیز ہیں, جن کے اربوں روپے کی جائیداد ہے, کروڑوں روپے کے بنگلے ہیں. آپ کو اگر میں بنگلہ دکھاؤں 7.5 کروڑ روپیہ صرف اس کا جو یعنی جو ٹھیکیداری میں دیا گیا وہ 7.5 کروڑ روپیہ ہے. آپ بنگلہ دیکھیں گے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا وہ کتنا بڑا بنگلہ ہے, اس پہ کتنے پیسے لگیں. سر بات یہ ہے کہ پولیس کی جو ماشاءاللہ جو لین دین والا قصہ ہے, یہ اس میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ کسی کو پکڑا جائے پولیس والے کو پیسے رشوت لینے میں تو اس کو نکال دیا, سسپینڈ کر دیا اور پھر دوبارہ. سردار صاحب اس کے پولیس کے اوپر بھی ایک ادارہ ہے, اینٹی کرپشن ہے, ایف آئی اے ہے. ایف آئی اے کا کل اقرار کے اس میں پروگرام میں اس نے ایک ایف آئی اے کے انسپیکٹر کو پکڑا, وہ 5 لاکھ روپے رشوت لے رہا تھا. سر کیا کرنا ہے سر, میں آپ کو بتاؤں کرپشن اینٹی کرپشن والے پیسے لیتے ہیں, آپ کو پکڑتے ہیں پیسے لے لیتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ جو ادارہ کام کرنے والا, کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا, جس کو پیسے ملتے ہیں ہمارے ہاں یہاں پہ آفس آنے کے جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں آفس آنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کے عوام سردار صاحب ہماری حکومت کا نعرہ کیا تھا؟ ہماری حکومت کا نعرہ یہ تھا جی انصاف ملے گا, انصاف ملے گا, بالکل نیا پاکستان ہے نا جی, ٹھیک ہے, تحریک انصاف, انصاف ملے گا. سر وہ وہی والا بیان تھا جو میاں صاحب نے چینج لائیں گے. سر وہ چینج, اور دیکھیے ہماری جو نسل ہے وہ صرف دیکھ رہی تھی کہ چینج آئے گا, عمران خان کی طرف وہ دیکھتی تھی. آج کیا ہے حالات, کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو 6 مہینے سال ہوا ہے, اس کے بعد اگر نیکسٹ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ حالات بہتر ہوں گے؟ سر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کیا بہتر ہوں گے سر, انصاف کوئی نہیں, قانون کوئی نہیں, مہنگائی بڑھ گئی, اس کے بعد تعلیم کے لیے کچھ نہیں ہو رہا, ہیلتھ دوائیاں مہنگی ہو گئی. کس چیز کو روئیں گے آپ؟ ہم تو پچھلوں کو رو رہے تھے, ادھر تو رونا سر, اب تو رونا کیا, اب تو مطلب وہ آپ کہہ رہے ہیں گھٹنوں میں سر دینے والی بات ہے. اب تو رو کے بھی تھک گئے ہیں سر. اب یہ انصاف وعدے اور بعیدیں اور جو کچھ بھی تھا یہ صرف ایک کہانی تھی. جس طرح میاں صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کہا تھا کہ یہ ہے وہ ساسے, ان کا یہ ہے وہ انصاف. سردار صاحب یہ بات نہ آپ کریں, آپ نے جو پہلے کہا تھا نا, آپ نے کہا نون لیگ چور چور چور, ٹھیک ہے نا سر, نون لیگ چور تھی. اس کے بعد آپ نے کہا عمران خان تبدیلی لائے گا. اس میں بٹو صاحب یہ نہیں آپ نے کہا تبدیلی, کیا تبدیلی آئی؟ پنجاب میں کیا تبدیلی آئی؟ سندھ میں کیا تبدیلی آئی؟ پشاور میں کیا تبدیلی آئی؟ سوری معذرت, تبدیلی یہ آئی سر کہ 6 ماہ بعد مطلب 9 ماہ بعد اگر انہوں نے اپنے جو وزیر تھے ان کو تبدیل کیا. سردار صاحب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں, پشاور میں میٹرو ٹرین بن رہی ہے؟ نہیں وہ میٹرو بس جو ہے بس بن رہی ہے, وہ نہیں آپ رکھیں کہ ان کے منسٹر کا کیا کہنا تھا. انہوں نے کہا تھا 25 مارچ کو ہم ٹرین, میں دیکھ کے, آپ بھی میرے ساتھ تھے, ہم دیکھ کے آئے ہیں وہاں پہ جو حالت ہے, جو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 25 مارچ اگلے سال تک بھی نہیں بنتی. بات یہ ہے کہ جھوٹ تو پچھلی گورنمنٹ بھی بولتی تھی, اس سے پچھلی بھی بولتی تھی, یہ بھی ماشاءاللہ یہ تو سب کے مطلب آپ سمجھ لینا استاد ہیں جی جھوٹ بولنے میں. صرف یہ وہ نہیں جھوٹ بولتے تھے, یہ ان سے بڑے جھوٹے ہیں. تو اس کا سر جو اس کا جو نیبل بدل ہے اس کی طرف جانا پڑے گا, کیونکہ اس کانسٹیٹیوشن میں اس جو نظام ہے, اس نظام میں تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا سر. اس نظام میں تو نہ ان کو پکڑا جا سکتا ہے نہ ان کو. سردار صاحب مین پوائنٹ پہ آئیں گے, جو ایچ ای سی ہے وہ کیا کر رہی ہے سر؟ ایچ ای سی خاموش ہے, اور پولیس کیا کر رہی ہے؟ پولیس خاموش ہے, اور وہاں کی پنجاب کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ میرے حساب سے تو ان سب کو کم از کم اس مسئلے کے اوپر, کیونکہ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, یہ تعلیمی ادارے کے اندر پڑھنے والے بچوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے. کسی وقت بھی ایک بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے, اس کی پہلے انفارمیشن دی جا رہی ہے, یہ اے پی ایس جیسا ہو سکتا ہے, یہ سانحہ ساہیوال جیسا ہو سکتا ہے, یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسا ہو سکتا ہے. اگر اس کی انفارمیشن پہلے دینے کے باوجود اور اس طرح کی فوٹیج چلانے کے باوجود اگر گورنمنٹ اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتی اور پھر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ گورنمنٹ بھی فضول ہے, یہ پولیس بھی فضول ہے, پھر یہ نظام بھی فضول ہے. پھر اس نظام کو بھی نہیں چلنا چاہیے, کیونکہ اگر ایک پاکستانی کو پاکستان میں تحفظ حاصل نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو پاکستانی مطلب وہ پاکستانی ہونے پہ فخر کر سکتا ہے. اگر پاکستانی کو فخر ہے تو اسی چیز پہ ہے کہ ہمارا پاکستان ہمارا محافظ ہے. سردار جو ہے ویڈیو چل رہی ہے ہمارے سامنے چل رہی ہے, وہ تو جھوٹ نہیں بول رہی. چلو ہو سکتا ہے ہم جو ہیں وہ جھوٹ بول, ہم بھی نہیں ایسی بات کرتے, پر یہ کہ جو فوٹیج ہے وہ تو واضح نظر آ رہی ہے کہ حملہ کس نے کیا. جی بالکل. بات کا یہ مقصد ہے کہ یہاں قبضہ مافیا کون ہے؟ سر میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ قبضہ مافیا تو وہ کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں, جنہوں نے یہ کہا, پولیس نے جو موقف دیا ہے کہ قبضہ مافیا, یہ قبضہ مافیا ہیں غفور بھٹو صاحب اور خضر یاد بھٹو صاحب,
میں سمجھتا ہوں کہ اگر قبضہ مافیا کہیں پہ بیٹھا ہو، یہاں پہ اسلام آباد میں بہت ساری جگہ پہ بیٹھا ہوا، ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمارا روز کا کام ہے، وہ انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں اور بندے باقاعدہ گنوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کسی کو ایسے اندر نہیں آنے دیتے. اندر قبضہ مافیا آتا ہے شریف لوگوں کے گھروں میں یا شریف لوگوں کے علاقوں میں قبضہ کرنے کے لیے قبضہ مافیا آتا ہے گنے اور ڈنڈے اور بندے لے کے. تو یہ اب پولیس کا موقف جو میں نے آپ کو بتایا نا پہلے کہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، لیکن مدد وہ کرتے ہیں مجرم کی یا ملزم کی، کیونکہ ادھر سے پیسے ملتے ہیں. مدعی کا کڑا کام ہے مدد کرنے والا. وہ صرف انہوں نے پیٹرن چینج کر لیا ہے کہ وہ جو فرض ان کو ترانا ہے سردار صاحب ہم جو ہے 2-3 نسلیں اور اس پہ قربان کریں گے اسی نظام پہ. سر یہ وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ پھر نظام کی فیلئر ہے کہ آپ کے پاکستانی شہری کو اگر پولیس جو محکمہ تحفظ دینے والا اور فرسٹ ایڈ ہے ایک شہری کے لیے، اگر وہ اپنے شہری کو تحفظ فراہم نہیں کر رہا تو پھر ایسے ادارے کو کیا کرنا ہے سر؟ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ پیسے لے رہے ہیں. یہ ان کو یہ پتہ ہے کہاں سے چرس ملتی ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہاں سے شراب ملتی ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہاں سے فحاشی کا اڈا چلتا ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہاں سے جوا ہوتا ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہاں پہ چوری کا سامان ملتا ہے. اس کے باوجود اگر یہ ساری چیزیں رواں دواں ہیں تو اس میں قصور کس کا ہے؟ میرا تو نہیں ہے سر. نہیں قصور ہمارا ہے. قصور ہمارا اس لیے کہ ہم ان کے سامنے بول نہیں رہے، ہم بتا رہے ہیں. ہماری عوام ہے نا، اس کو بھی یہ کرنا چاہیے نا. دیکھیں اگر وہ رشوت دے رہے ہیں، آج کل بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. نہیں جو رشوت دے رہے ہیں وہ کس چیز کی؟ ہمارے ٹیکس سے آپ پڑ رہے ہیں، ہمارا ٹیکس سے آپ کے لے رہے ہیں. ان کی اپنی مشکلیں بھی ہیں، یہ نہیں میں کہتا کہ پولیس کی مشکلیں نہیں، مشکلیں ان کو ہیں، لیکن یہ نہیں مشکل، کوئی بھی مشکل یہ نہیں کہتی کہ آپ ایک شریف آدمی کو، ایک پاکستانی کو تحفظ، پاکستانی کیا کوئی بھی ہو، ایک انسان کو تحفظ فراہم نہ کریں. آپ نے جب ایف آئی آر درج کر لی تو اس ایف آئی آر کی روح سے قانوناً آپ کو اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کے اوپر کارروائی کرنے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ کسی قسم کی ہو. آپ کارروائی کریں، کارروائی کرنے کے بعد اس کے بعد فیصلہ بعد میں عدالت نے کرنا ہے، عدالت میں بھیجیں، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے. لیکن اگر کارروائی نہیں ہوگی تو پھر اس محکمے کا وجود جو ہے وہ اس عوام کے اوپر اسی طرح بوجھ ہے جس طرح یہ سیاسی لوگوں کا بوجھ. سردار صاحب فیصلے ہوتے ہوتے زندگی گزر جاتی ہے، بندے گزر جاتے ہیں. سر بالکل گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فیصلہ پھر بھی ان کے خلاف نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ کاٹتے ہیں اور وہیں سر وہ اور اینڈ میں فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ بری ہو گئے. میں وہ اس کے بعد جب وہ قبر میں چلا، یہاں پہ یہی کچھ ہوتا ہے. نہیں اس کے بعد کیا فائدہ؟ اس کا کیا فائدہ؟ اس کی وجہ نا جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جب ایف آئی آر ہو گئی اس کے بعد ان کے پاس ایک اختیار ہے ضمنی کا. اچھا ضمنی میں اس کو اس کرنے میں ان کو فرق نہیں پڑتا، صرف پیش کی بات ہے. میں چونکہ تھوڑا سا لا کو سمجھتا ہوں، چھوٹا سا لا کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، تو بات یہ ہے کہ وہ ضمنیوں میں یہ ملزم کو بڑے آرام سے فارغ کر لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ملزم کی جیب بھاری ہونی چاہیے. مطلب مدد جو ہوتی ہے نا، جو ان کا نعرہ ہے کہ پولیس کا ہے فرض مدد، آپ کا کہنا نہیں، آپ کا کہنا یہ ہے کہ انصاف نہیں، پیسہ جی بالکل صرف پیسہ ہے. ہے. تو ناظرین جو ہے سردار صاحب آج کا پروگرام بڑی اچھی گفتگو رہی. ناظرین آج کا جو پروگرام آپ نے دیکھا اور فوٹیج بھی چلتی رہی اور ہماری جو انتظامیہ خاموش نظر آتی ہے، آج کے پروگرام میں ہمیں اجازت دیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے.